بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات صحابہ کی درخشاں پہلو میں حسین بڑی خوشگوار پرامن زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ان کی زندگی دوسروں کے لیے مفید بھی تھی۔ انہوں نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ گرجے میں واعظ و نصیحت اور عبادت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ دوسرا حصہ اپنے باغ کی دیکھ بھال اور کھجوروں کی پیوندکاری کے لیے مخصوص تھا، اور تیسرا حصہ تفقہ فی الدین کے لیے، تورات پر غور و فکر اور تدبر کے لیے مخصوص تھا۔ حسین بن سلام یثرب میں ایک معروف یہودی عالم تھے۔ مدینہ کے تمام باشندے دینی اور قومی اختلافات کے باوجود ان کی دلی قدر کیا کرتے تھے۔ تقوی، نیکی، استقامت اور صداقت جیسی خوبیوں سے بھرپور تھے۔ جب بھی حسین بن سلام تورات کی تلاوت کرتے تو ان آیات پر آ کر رک جاتے جن میں نبی آخر الزماں کی خوشخبری دی گئی۔ یہ نبی منتظر کے اوصاف کو غور سے پڑھتے اور دیکھ کر خوشی سے جھوم جاتے کہ وہ ان کے شہر یثرب میں ہجرت کر کے آئیں گے اور پھر یہیں مستقل رہائش اختیار کریں گے۔ جب بھی آیات پڑھتے تو یہ دعا کرتے: الہی میری عمر دراز فرما تاکہ میں نبی منتظر کو بچشم خود دیکھ سکوں، آپ کی ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والوں میں سے ہو سکوں۔ اللہ جل شانہ نے حسین بن سلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ آپ کی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ پر اتاری گئی شریعت پر ایمان لانا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ حسین بن سلام اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اپنی زبانی یوں بیان کرتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے متعلق سنا تو میں نے آپ کے نام، حسب و نسب، صفات، ظہور پذیر ہونے کی جگہ اور وقت کا بغور جائزہ لیا تو میں نے آپ کو بالکل اس کے مطابق پایا جو تورات میں لکھا ہوا تھا۔ میں فوراً آپ کی نبوت پر یقین لے آیا اور آپ کی دعوت کی صداقت پر دل و جان سے ایمان لے آیا، لیکن میں نے اپنی اس کیفیت کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کی رات کو واپس آئے۔ آپ جیسے ہی مدینہ پہنچے میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ آپ کے دروازے پر لوگوں کا ازدحام تھا۔ میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا حتیٰ کہ آپ کے قریب پہنچا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ باتیں سنی: لوگوں سلام پھیلاؤ، رات کے وقت جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم نماز پڑھا کرو، اس طرح تم جنت میں سلامتی و امن کے ساتھ داخل ہو سکو گے۔ میں آپ کے چہرے انور کو بڑی غور سے ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پرنور چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں قریب ہوا اور میں پکار اٹھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ کی اور مجھ سے دریافت فرمایا: آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کی: حسین بن سلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا: آج سے آپ کا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ میں نے ادب سے نگاہیں جھکا لیں اور عرض کی: اللہ کی قسم، آج کے بعد میں اس کے علاوہ اپنے کوئی اور دوسرا نام رکھنا نہیں پسند کروں گا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی، اولاد اور دیگر اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی۔ الحمدللہ سب مسلمان ہو گئے۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ سے کہا: میرے اور اپنے اسلام کو یہودیوں سے اس وقت تک چھپائے رکھو جب تک میں تمہیں اظہار کی اجازت نہ دے دوں۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بہت بڑی افرا پرداز اور جھوٹی قوم ہے۔ میری رائے ہے کہ پہلے آپ ان کے سرداروں کے سامنے دعوت پیش کریں، مجھے اپنے کسی حجرے میں چھپا لیں اور ان سے میرے متعلق دریافت فرمائیں کہ میرا ان کے دلوں میں کیا مرتبہ ہے۔ میرے اسلام قبول کرنے کا ابھی نے نہ بتائیں۔ اگر پہلے نے بتا دیا گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو وہ مجھ پر بہتان تراشی کی انتہا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک حجرے میں چھپا دیا۔
پھر یہودی سرداروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی ترغیب دینے لگے اور ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنے لگے اور اپنے بارے میں تورات کے حوالے سے یاد دہانی کرانے لگے۔ وہ آپ سے جھگڑنے لگے اور اسلام کو باطل مذہب ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگے۔ میں حجرے میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب آپ ان کی طرف سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا، حسین بن سلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے بیک زبان کہا، وہ ہمارے آقا ہیں، اس کا باپ بھی ہمارا آقا تھا، یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ؟ انہوں نے کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام قبول کر لے، اللہ اسے اپنی پناہ میں رکھے، بھلا وہ کیوں اسلام قبول کرے گا؟ یہ کلمات سنتے ہی میں حجرے سے باہر ان کے سامنے آ گیا اور میں نے کہا، یہودیو، اللہ سے ڈر جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، اسے قبول کر لو۔ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تم نے تورات میں ان کا نام اور صفات دیکھی نہیں؟ سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں اور انہیں خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میری یہ باتیں سن کر سب نے بیک زبان کہا، تو جھوٹ بولتا ہے، خدا کی قسم تو شریر ہے، تیرا باپ بہت بڑا شریر اور فریبی تھا اور خود بھی جاہل اور تیرے باپ پرلے درجے کا جاہل تھا۔ انہوں نے مجھ پر کوئی عیب نہ چھوڑا اور جو انہوں نے مجھ میں نہ نکالا ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ قوم بڑی افرا پرداز اور بہتان تراش ہے، یہ بڑے بے وفا اور بے حیا لوگ ہیں۔